प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जो लॉन्ग मार्च है वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सदफ एक रिपोर्टर थी, उसकी वफात होगी, वहाँ पे शहीद गिनी जाती है क्योंकि वो ड्यूटी पे थी। बहरहाल इस तरह के हादसात जो हैं वो मेरा ख्याल है बड़ी एहतियात करनी चाहिए सबको, क्योंकि बदमज़गी पैदा करते हैं। इमरान खान ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया, हमें भी बहुत अफसोस है। अब चलते हैं, हमारे एक दोस्त हैं स्पेन में, उनके पास, और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आप देखने आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल की तवज्जुह से शहीद अरशद शरीफ की शहादत पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शहीद अरशद शरीफ की शहादत ने पाकिस्तानी सहाफत को एक नया रुख दिया है। लिफाफी और कबाबी सहाफतों के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए उसने यकीनन नेस्तो नाबूद और बंद कर दिया है। अरशद शहीद, तेरी शहादत को सलाम। जी मुबारक भाई। अच्छा, ये बताइए कि ये लॉन्ग मार्च जो चल पड़ा है, अब गवर्नमेंट जो हमारी इस वक्त है वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और यही बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड की बात हो रही है, मगर कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस ने भी ज़्यादा खलबली मचा दी, आपके इल्म में है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है? मुबारक भाई, अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले ही हमारा और आपका इंटरेक्शन हुआ था, एक मुज़ाकरा हुआ था हमारा 19-20 मिनट का। तो मैंने उसमें भी यही कहा था, अगर आपको याद हो, लफ्ज ब लफ्ज मैंने कहा था कि अभी रिसेंटली एक गलती करवाई जाएगी। ये अरशद शरीफ की शहादत से पहले हुआ था ये प्रोग्राम आपका और मेरा। तो मैंने कहा था कि एक ऐसी गलती करवाई जाएगी जो सरहन खान साहब के हक में चले जाएंगे सारे हालात। और मैं 29 अप्रैल से ये कहता चला आ रहा हूँ कि 11 नवंबर तक तो पाकिस्तानी सियासत पे जो ये ऐसे बादल छाए हुए हैं जिनका समझ नहीं आ रही कि ये बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, इसका भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं। तो अभी ये देखें, आपके पाकिस्तान की तारीख में DGISI को आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। अगर आप देखें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? फायदा तो किसको फायदा हुआ? इमरान खान साहब को फायदा हुआ। इसका सबसे बड़ी बात है, एक लूज बाल कराई गई थी। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है कि ये दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये सिलसिला उसी तरफ बढ़ रहा है। मुबारक साहब, आप उसी मेरे से जो मेरे मुज़ाकरे जो चल रहे हैं आपके साथ, उनके सिलसिले में आप देखें तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि ये देखें, अब इन्होंने ये मूव करके कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कभी DGISI मीडिया पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने आके मीडिया पे खान साहब को एक शटअप कॉल थी ना, सिंपल लफ्जों में कहें तो खान साहब को उन्होंने शटअप कॉल दी है। DGISI यानी वो ये कहने के काबिल हो गए कि जो पहले कभी हुआ नहीं था, हमने तो खान को रोकने के लिए यहां तक कर दिया, और अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं उसके बारे में आपको एक सरप्राइज सी बात बताता हूँ और देखिएगा आपके होगा ऐसा मिला जुला ही। यानी क्या, खान को ये 9 बाल दे के उसके बाद वेट किया गया खान साहब क्या जवाब देंगे। खान साहब ने जवाब दिया है कि जनरल बाजवा, आपको नहीं पता, ये आपको बदनाम कर रहे हैं। यानी कि खान साहब ने बाजवा साहब को एग्जैक्ट दिया है कि तू मुझे 3 बकरे कुर्बानी के दे दे और मुझसे एग्जैक्ट ले ले मेरे भाई। 11 नवंबर को घर चला जाओ, कोई बात नहीं, पीछे से कोई भी आए कोई मसला नहीं है। अभी वो बकरे लेगा 3 बाजवा साहब की 29 नवंबर को जाना से घर जाने के लिए। एक 3 स्टार बकरा है, एक 2 स्टार बकरा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, और एक 1 स्टार है। ये 3 बकरे खान लेगा, 1 2 3, तीनों पे स्टार लगे हुए हैं। अब ये देखें आपके इनमें से कि कब और कौन सा दिन कुर्बानी का फिक्स करके बाजवा साहब पहले एक की फिर दूसरे की। अगर बाजवा साहब ने ये कुर्बानी ना दी तो फिर जो कुर्बानी के बजाय जो फिर वो प्रॉपर काम करेगा खान आके, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, वो ये खुद भी समझ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी ये पौधे तब्दील होते आपको नजर आ जाएंगे। इनके लिए इतनी सजा काफी होती है ना, जिस पोस्ट पे बैठे उसे उठा दो और OSD टाइप अफसर बना दो, दैट्स इट। जैसे वासिफ जरदारी ने कहा था, आजकल तो फैज हमीद खुद लाइन लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप बात को? मैं क्या कर रहा हूँ? एक चीज जरा ज़हन में रखिए कि 29 नवंबर को बाजवा साहब ने जाना है जी। तो ये बताइए कि बाजवा साहब के जाने से
کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے 29 حالات نومبر نارمل ہو جائیں گے. نہیں، حالات نارمل ہو جائیں گے. اس سے پہلے دھرنا ختم ہو جائے گا بھائی جان. یہ جس دن باجوہ صاحب کو خان صاحب نے اپنے کنٹینر سے یہ بات کہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو، اور پھر ساتھ میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ باجوہ صاحب ان بندوں کو تبدیل کریں. یہ 2 اسٹار جنرل جس کی میں بات کر رہا ہوں، میجر جنرل ہوتا ہے اس کو 2 اسٹار لگتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کو 3 اسٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بریگیڈیئر اور فل کرنل سے 1 اسٹار شروع ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک بریگیڈیئر کا نام ہے ایک چھوٹی بکرے کے لیے قربانی کے، اس سے چھوٹا سا ایک صحت مند بکرا 2 اسٹار والا، اور تیسرا بھی جاتا مجھے نظر آتا ہے. یہ تو جائے گا ہی جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے جانے سے کے بعد، عجیب بھائی جان، میری نظر میں تو شیروانی تیار ہے، اور ایک پرائم منسٹر کے میری چھٹی سینس کہہ رہی ہے کہ اس کے نام پہ اتفاق نزدیک ترین قیاس ہے کہ ہو جائے گا 2-4 دن کے اندر، اور فوراً اناؤنس ہو جائے گا کہ فلاں سیٹ اپ جو آتا ہوتا ہے اس ٹرم کے لیے 3 ماہ کے لیے نگران، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور صدر مملکت اس کا حلف لینے کے لیے فلاں ٹائم پہ اس کے صدارتی محل میں اس کو بلائیں گے. دیٹس آل. یہ تیاریاں پکڑ چکی ہیں سر، انٹرویو ہو چکے ہیں. یہ اس کال کے بعد ہوئی، یہ 2 دن کے اندر کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو آج کا دن گزرا ہے اور جو کل کا دن. اچھا یہ بتائیے، ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو حالات اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ان کی بات چیت کچھ چل رہی ہے یا ابھی تک سامنے نہیں آئی، تو اتنا ملک میں جو بے چینی پیدا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ سر ضرورت تھی، ورنہ کون مانتا، اور ورنہ کون مانتا کہ یہ فوج لے کر آئیے خان. میں تو کہتا ہوں فوج لائیے خان کو. اب کہے نا کوئی فوج لائیے خان کو، میں کہتا ہوں واحد چاہے دنیا میں 7 بلین لوگوں میں واحد ہوں گا، ہاتھ کھڑے کر کے 2 اور ایڑیاں بھی اٹھا کے کہوں گا بھائی صاحب میں جانتا ہوں یہ سب کچھ فوج نے کیا، اور خان کو آگے لے کر آئیے. اب بولو نا تم. انہوں نے تو ایکٹ یہ کر کے دکھا دیا آپ کو کہ آخر تک ہم لڑیں، ایون ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی کو میدان میں اتارنا پڑا ہے، ہم نے اسے بھی اتارے. وہ تو یہ کہنے کے قابل ہو گئے، وہ تو پورے. آج کا بیان دیکھ لیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا والوں کو، او بھائی جان کان کھول کے سن لو، فوج میری ہے. کہاں باتیں کرتے ہیں بھائی جان. اچھا یہ جتنا تماشا ہمارے ملک میں لگا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس وقت انڈیا میں بھی یہ بڑے پروگرام چل رہے ہیں، ہم خود موقع دے رہے ہیں کہ اپنے اندرونی حالات اتنے بتا رہے ہیں کہ لوگ بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. مبارک بھائی، مجھے تو اتنی سی بات سمجھ آئی ہے، انہوں نے اتنا اچھا سیکھا اور اتنا اچھا انہوں نے کاپی کی ہے، ریپلیک ہے. یہ پتہ ہے کس چیز کی؟ ایک شہباز صاحب کے پیغام آیا کرتا تھا، یعنی اس کا اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور ساتھ میں مائک گر جایا کرتے تھے، میں زرداری کا پیٹ پھاڑ دوں گا. زرداری کہتا تھا یہ جناب پاکستان کے لیے ناسور ہے. اندر سے وہ ایک تھے، باہر سے نورہ کشتی ہو رہی تھی 100%، اور ان سے اچھی اداکاری کی ہے خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اندر کی نورہ کشتی تھی اور بڑا اچھا کھیل گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چلیں شکر الحمدللہ کو خون پہ بغیر کوئی پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوئے بنا انہوں نے اپنا رزلٹ اچیو کر لیا. اب یہ 6 مہینے اس کو ضائع کریں، 9 مہینے کریں، 3 ماہ کریں، رزلٹ تو وہی ہے جو انہوں نے لکھ دیا. اچھا دیکھ لیں آپ. چیف آف آرمی سٹاف کو کس نے بنانا ہے؟ شہباز شریف کہتا ہے میں نے بنانا ہے، اور میرے منظوری کے بغیر نہیں بن سکتا، منظوری نواز شریف نے دینی ہے. ہمارے ملک میں یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ایک طرف کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اب سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے گا، دوسری طرف سب کی نظر چیف آف آرمی سٹاف پہ ہی. پاکستان میں اس سے پہلے سیاست کبھی ہوئی نہیں تھی نا جی بھائی جان. کب ہوئی ہے؟ کب پاکستان میں اداروں نے آئین کے عین مطابق کام کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کو. آپ صرف فوج کو کہتے ہیں، کیا آپ کی عدلیہ آئین کے عین مطابق کام کر رہی ہے؟ کیا عام عوام جس کے لیے عدلیہ بنائی جاتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ زیرو. کسی کو نہیں کر رہی، صرف بڑوں کو کر رہی ہے. یہ جو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، کیا یہ، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظام بدلے گا بھائی جان، حکومت نہیں بدلے گی. مان لینا،
نظام بدلے گا, یہ سب کچھ بدلے گا, یہاں پر یہ ترتیب بنانی پڑے گی, یہ سب سمجھ گئے ہیں, یہ مل کے ہوئی ہے گیم. یہ ایسے ہی بن سکتا تھا, ورنہ یہ 50 سال اور ایسے کھینچ جاتے. مریم کا پوتا بھی حکمران ہوتا, بلاول کا بھی پوتا حکمران ہوتا. میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ جمود توڑا ہے انہوں نے, اپنے سر پہ قربانیاں لی ہیں کچھ لوگوں نے. دیکھیں نا, ہمارے ارشد بھائی کو شہید کر دیے گئے, یہ کوئی عام قربانی تھی؟ جی نہیں, یہ کبھی نہ بھولنے والی قربانی ہے. اور جتنے پیارے ہیں انہی سے قربانیاں لی جا رہی ہیں, چاہے ان کے کپڑے اتر رہے ہیں یا چاہے ان سے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جتنے پیارے ہیں اس مٹی سے وفا کرنے والے, وہ اپنے ہر چیز کی قربانی پیش کر رہے ہیں, اپنے عزت کی بھی پیش کر رہے ہیں, ناموس کی بھی کر رہے ہیں, پرائیویٹ لائف کی بھی کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں کتنی قربانی دی جا رہی ہے. ایک آپ کو فرق دکھتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے اور ایک شخص شہید ہو گیا. دیکھیں جو زندہ ہے, اگر اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اب اس کے زندہ رہنے میں اس کی کیا ڈگنیٹی رہ گئی ہے. اس کی ڈگنیٹی کیا رہ گئی ہے کہ اس کو میڈیا پہ آ کے کہنا پڑا ہے یار میرے شلوار قمیض اتار دی ہے انہوں نے. واٹ از دس نان سینس یار, کیا اتارا ہے جی, میری شلوار قمیض اتار دی انہوں نے. ایک مرد کو, ایک سینسیبل دنیا 2022 کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص کو گلوبل ویلیج میں, جس میں انسانی کو کتنی بات کرتے ہیں, وہاں اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, ایک عام بات بنی. تو بھائی یہ نظام بدلنا ہے, نظام بدلنا ہے, نظام بدلنے کا ٹائم آ گیا. نظام بدلے گا بھائی جان, نظام بدلنے کے لیے عوام کو تیار کریں. حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بریک عوام لیتے کو ہیں. نظام بدلنے کے لیے خان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, اور خان نظام بدلنے کے لیے آیا ہوا ہے, حکومت لینے کے لیے نہیں آیا ہوا جناب. اگر یہ حکومت لینے کے لیے آیا ہوا ہوتا تو یہ 1999 میں مشرف کی سٹیپ پہ ابھی کھڑا ہوتا, وہ ٹیک اوور کر لیتا. خان اللہ کی طرف سے, ایک قدرت کی طرف سے پاکستان کو تحفہ, جیسے پاکستان تحفہ ہے قدرت کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے اللہ کی طرف سے, ایسے ہی خان صاحب بھی پاکستانیوں کے لیے 24 کروڑ عوام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ. انہوں نے اس شخص کو بھیجا, ایک کلین شیف شخص کو بھیجا ہے. جا کے بتا حرمت رسول کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے سر, یہ بتائیں کی کیسے حفاظت کی جاتی. یہ بتائیے, بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان سے جو اچھے صحافی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں آ رہے ہیں. کوئی ناروے آ گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایسے بھی صحافی ہیں جن کے 2 اپنے پلین ہیں, کسی کا ایک پلین ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ فرق کیوں پڑا, ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک کے پاس اپنے جہاز ہیں. وہ دیکھے نا فرق, ظاہری فرق پڑا ہے مال میں, لیکن جو ان کا جو سٹیٹس تھا وہ تو 0 پہ چلا گیا. جن کے پاس 2 جہاز اور ایک جہاز ہیں, ان کی بات پہ کوئی یقین, ان کا گھر کا شخص ان کی کسی بھی لاگ پہ, ان کی کسی خبر پہ, کسی تبصرے پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے ان کی اصل چیز, چاہے 10 جہاز کے مالک ہو جائیں. جو بیچارے بھاگ گئے ہیں, میں نے ابھی تو کہا آپ کو, جو جتنا پاکستان سے پیار کرتا ہے اس وقت وہ اتنا ہی تکلیف میں, وہ اتنا ہی اس وقت وہ گرفتار غم ہے, گرفتار علم ہے, گرفتار مصیبت ہے. وہ جتنا پیار وہ کر رہا ہے اس کے حساب سے اس کو تکلیف دی جا رہی. اور یہی ایک ریولیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چند لوگوں نے قربانی دے کر 22 کروڑ عوام کو خون خرابے سے بچایا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ صدیوں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, یہ سب لوگ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, کیونکہ یہاں سے پاکستان ایک نئے رخ اختیار کرے گا. اور اس دور کے اندر جس نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے اور جس نے اپنی جان دی ہے, وہ جان تو جانی تھی کہ اللہ کی امانت, آج نہیں تو کل جانی تھی. ہم 22 کروڑ 24 کروڑ رہتے ہیں اور کتنے صافی ہیں پاکستان میں, لیکن کیا کوئی ارشد شریف کی طرح یاد رکھا جائے گا؟ نو وے. جتنے مرضی فالوور بنا لو, جتنا مرضی کر لو, ارشد شریف کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکے گا ابھی پاکستان کے اندر کم از کم کوئی صحافی. کیوں کہ اب پاکستان میں صحافت کا بابا شہید ارشد شریف صاحب ہوا کریں گے, بابائے صحافت. اور انشاءاللہ اگر کسی ایک صحافی ہر اپنے ایک ٹائم کے اندر, ایک کوارٹر کے اندر ایک ارشد شریف ہمیں چاہیے, ایک کوارٹر کے لیے جتنا کوارٹر یہ دے گیا اپنا ریئل لائف میں, تو انشاءاللہ یہ صحافت کا بھی رخ چینج کر دیا اس شہادت نے, اس پیارے شخص نے. لفافوں کو کلا کما کر دیا اس نے,
इंशाल्लाह ये वक्त लेता है ना, हर चीज का एक इम्पैक्ट अपने टाइम से आता है, तो वो आप अच्छा, देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले ये वक्त में क्या होगा। ये लफाफा सहाफ़ी, उस दिन एक हमारे सहाफ़ी थे, उन्होंने बकायदा तौर पर ये सवाल भी पूछा था। वो जब उम्रा पे गए तो वो भी साथ थे, उम्रा करने गए हुए ना, तो वो खुद ही सवाल अच्छा पूछ रहे थे कि जनाब ये लफाफा सहाफ़ी हमें कहा जाता है, तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट के पैसों से या इन पार्टियों के पैसे से जो गलत तरीके से इन्होंने बनाए होते हैं, उम्रा करके आते हैं ये सहाफ़ी, तो ये अवाम की या मुल्क की कोई खिदमत कर सकते हैं? सर, आपको अवाम की खिदमत और इसकी बात करते हैं, अभी सिर्फ ये केलों के छिलकों पे, ये जैसे जैसे इस पाकिस्तान की जमीन के अंदर जब जाएंगे तो जो जो इन्होंने भुगतना है, इसके हल्का सा भी अगर इनको पता चल जाए तो यकीन करें ये टीवी पे आके तौबा ताइब करके ये तस्बीह हाथ में पकड़ लें। इन्होंने अवाम के साथ तो किया ही किया, ये उस धरती के मुखालिफ थे, ये उस धरती की तरक्की के मुखालिफ थे, इस धरती को हमेशा काबजीन के कब्जे में रखने में मावन होते थे कलम के साथ। ये वो गद्दार हैं, ये कलम के गद्दार लोग हैं, आप इनकी क्या बात करते हैं? इनका जिक्र करके आप मेरी तबीयत पे नासाज गुजरता है इनका जिक्र। मैं सच कह रहा हूँ, ये अहमद मीरे हो गए, ये सना टुचे हो गए, ये इस टाइप के लोग, ये अपने जो वो जो चिड़िया वाले बाबा जी हैं, नजम पेटी, ये इस टाइप के लोग हमारी धरती का नासूर हैं। इनको आप महफिलों में देखते हैं, टीवियों पे देखते हैं, लगती लन देखना लेते भी थे, सुनना लेते भी ना, नहीं बकवासा। अरे ये बड़ी एक अहम प्रॉब्लम आज का बनी हुई है, मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, सर, कई शक्लें हैं, मरियम नवाज है, मरियम औरंगजेब है, राना सनाउल्लाह है, और भी इस तरह के लोग। अभी जी कमर ज़ुबान कार आया हुआ था, हमारा दिल नहीं चाहता देखने को, मगर अब क्योंकि हमारा तल्लक इसी सिलसिले से है तो देखना मीडिया पड़ता से, है, जी मजबूरी है हमारी। और मैं जब लोगों से जी पूछता बिल्कुल। हूँ तो वो भी कहते हैं यार जैसे ये टीवी पे आते। अच्छा, अब ये जो धरना चल रहा है, कई टीवी चैनलों ने बंद किया हुआ है गवर्नमेंट के कहने पे, तो वो टीवी चैनल कोई देखता जी भी नहीं उनके, तो इससे क्या आप बताएंगे, क्या लोगों को बताएंगे कि अगर इस तरह ये लोग रुकते देखने से तो रुका जा सकता है आज सोशल मीडिया के दौर में? सर जी, अभी ये जिसका गुजरांवाला पहुंचेगा ना, अव्वल तो पिंडी तक पहुंचने का नौबत ही नहीं आनी, गुजरांवाला पहुंचेगा तो इसको इंटरनेशनल मीडिया कैच कर लेगा, नहीं, छोड़ अभी भी देगा, कर रहा है, अभी भी ये कर वहां रहा पे है। इज्जत हो जाएगी। अभी भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद इसको और हाइप मिल जाएगी। अभी मैं एक बात आपको बता दूं, 10 दिन लगातार ये डे बाय डे ये ऐसे चमकेगा जैसे आपने पहले दिन 5 वाट का बल्ब एक कमरे में रोशन किया हो, दूसरे दिन 10 वाट का, तीसरे दिन 15 वाट का, चौथे दिन 20 वाट का, पांचवें दिन 25 वाट का, और 10वें दिन 50 वाट का। मैं आपको जैसे तरतीब से बता रहा हूं, आपने इसके ऊपर फोकस करके रखना है। आप बड़े अच्छे साफी हैं, आप एनालाइज आपका बहुत अच्छा है, आप फोकस बहुत अच्छा करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आज से, इन 10 दिनों में आप ये देखिएगा कि जिस दर्जा बंदी से मैं बता रहा हूं कि पहले दिन 5 वाट का बल्ब एक कमरे में रोशन करें, दूसरे 24 घंटे के बाद 10 वाट का बल्ब रोशन करें, रोशनी में फर्क देखें, तीसरे दिन 15 वाट का। ऐसे अभी ये धरना ऊपर दर्जे पे जाएगा, आप देखिए सिर्फ, और इसको काउंट कीजिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा अगर दोबारा मुजाकरा हुआ जरूर कराइए। दौरान ये धरना। तो अच्छा, नवाज शरीफ की सियासत धरना क्या तो बड़ा देख रहे हैं आप? प्लान किया नवाज शरीफ की जी। सियासत को बता दें, एंड पे क्या देख रहे हैं, इनके हालात क्या देख रहे हैं मरियम नवाज के? सर, ये मैं तो ये कहूंगा कि अभी मरियम का आना भी बड़ा मुश्किल में देख रहा हूँ उसको। तो अगर ये धरना कामयाब हो जाता है और इलेक्शन की तैयारी ये मान जाते हैं नवाज शरीफ के बिना, और जहां तक मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की मजबूरी है इस टाइम पे नवाज शरीफ को छोड़ देना, दगा दे दे, मजबूरी बन जाएगा उसकी जी। और उसकी बचत इसी में होगी कि वो यहाँ रह के केसों का अपना फैसला करता रहे जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है, और मियाँ साहब ना आए तो उसकी बचत है, मियाँ साहब आते हैं तो उसकी तो बचत आई नहीं है किसी भी जगह पर मेरे भाई। और जरदारी साहब, जी जरदारी साहब मैं क्या, और वो एक फजल रहमान है, उनको क्या देख रहे हैं, किन हालात में आगे? फजल रहमान की तो बात ही ना करें, लेकिन जरदारी साहब आपको चौंका देगा अगर इन केस ऑफ, सुन ले मेरी बात दोबारा, इन केस ऑफ एनी कू का मतलब समझते ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन एनी कू जोरदारी आपको और पूरे 22 करोड़ अवाम को सरप्राइज देगा।
اور خان کے ساتھ کھڑا ہونا دکھائی دے گا. چلے بہت کوئی نہیں شکریہ سکتا سر یہ. آپ کا، بہت شکریہ آپ کا سر، جی تھینک یو. ویلکم سر، ویلکم. نادی ضمنی الیکشن ایک آج ہو رہا ہے، وہاں پہ عمران خان جیت رہا ہے. ابھی تک تو جو رپورٹ ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو تازہ صورتحال ملتی رہے اور سچ اور حق کی بات آپ تک پہنچتی رہے. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. نادی پروگرام آج مبارک کے ساتھ پاکستان میں جو حالات ہیں اسی پہ آج بھی پروگرام ہوگا. جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ ان حالات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی ہماری فوج جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں، اور کیا سیاستدان فوج کے بغیر چل سکتے ہیں. ایک محترم آیا ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ، پہلے بھی کافی پروگرام کیے، لوگ ان کے پروگرام بڑے پسند کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں یہ. اور پاکستان سے باہر رہ کے ہی بندہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، پاکستان میں تو کرے تو کئی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کہا یہ بتائیے کہ فوج کہتی ہے کہ ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یہ کیوں بار بار کہنا پڑتا فوج کو؟ فوج کو بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ فوج 100% پاکستان کی سیاست میں ملوث ہے، اور پاکستان وہ سمجھتی ہے فوج نہیں سوری میری سے غلطی ہو گئی. فوج بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو جرنلز ہیں اصل میں ان کی انوالومنٹ ہے اس میں سیاست میں، اور یہ اپنا پورا حق سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ اپنا، تو اس وجہ سے یہ علیحدہ ہونا بھی نہیں چاہتے. اور آپ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے کہ پاکستان کی سیاست فوج کے بغیر چلی بھی نہیں. ہمیشہ وہی سیاستدان حکمرانی کے لیے آئے ہیں جن کو جنرل نے سمجھا ہے کہ ان کو آنا چاہیے. کبھی وہ نواز شریف کو اچھا سمجھ کے ان کو لے آتے ہیں، اور کبھی وہ بے نظیر کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو لے آتے ہیں، اور کبھی وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو ہٹا کے تو اس کو لے آتے ہیں دوسرے بندے کو. تو 2008 کے اخبار تھا خبریں، اس میں انہوں نے یہی بات کلیئر کی تھی کہ ہم لوگ سیاست سے علیحدہ ہو گئے ہیں. 2000 سے 8 تک 2022 ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا علیحدہ ہوئے. ان کو کیوں پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے؟ ڈی جی آئی کو اور آئی ایس آئی کے جو ہیں سربراہ ان کو کیوں پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے؟ جب ہم اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ انوالو ہی نہیں ہے تو وہ اپنی صفائیاں کیوں پیش کر رہا ہے کہ میں انوالو نہیں؟ وہ تو صاف نظر آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو ان کے آپ چہرے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پریشانی تھی. اور آئی ایس آئی کا جو ہے اس کے چہرے پہ اتنا پسینہ تھا اور وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اور جب صحافی نے اس سے سوال پوچھا تو وہ مسکرا پڑا. یعنی کہ جیسے کہ زبردستی انہیں باؤنڈ کر کے وہاں بٹھایا گیا بات چیت کرنے کے لیے. تو سیاست میں تو ہمیشہ سے کردار رہا ہے ہمارے جرنلز کا. اب میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ نواز شریف نے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کا نام لے کے بات کی تھی، آج عمران خان بھی وہیں پر ہی کھڑا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. دونوں کا نظریہ آلموسٹ ایک ہی ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا نواز شریف کہ مجھے کیوں نکالا، جنرل باجوہ آپ نے جو کام کیا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور آج عمران خان نام نہیں لے رہا بظاہر، لیکن وہ نیوٹرلز کہہ رہا ہے یا فوج کہہ رہا ہے، بلکہ آج کے اس نے مرید کے جلسے میں جلسہ بھی مرید کے جہاں پہ اس نے خطاب کیا ہے لانگ مارچ سے، تو اس نے صاف اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہے کہ آپ جو ہے اس میں 100% انوالو ہیں اس چیز میں. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ چور ہے، لیکن اب آپ نے ہی ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، تو ہم ان کو کیسے برداشت کریں؟ اچھا ایک فوج چیز پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں ہے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے جی فوج اور جنرل نہیں ہے، فوج کا 100% کردار ہے، اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن یہ علیحدہ ہوتے نہیں ہیں اور یہ ہوں گے بھی نہیں. اگر آج پاکستانی عوام گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو فوج کو کبھی بھی یہ بارڈروں پہ جنرلز کو بارڈر پہ نہیں بھیج سکے گی. یہ پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے اب. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
अभी सिर्फ पाकिस्तान की 40% जो अवाम है वो इस बात को समझ सकी है जो इमरान खान का बयान है, और इमरान खान के साथ 40% अवाम है, और जो बाकी 50% अवाम है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि जब इलेक्शन होंगे तो हमने इमरान खान को वोट देना है। वो 50% अभी घरों के अंदर ही है, वो घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनका वोट भी इमरान खान के साथ है। जो 40% लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और उनका वोट तो है ही उनके साथ। अब आप देख लें कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे मुख्तलिफ हलकों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को बचाने के लिए। अगर ये अभी भी अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी अना पे अड़े रहे तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सबके हाथों से बाहर निकल जाए, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सके, इमरान खान भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये खबर शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इंटरनेशनल मीडिया इस पे भी तबसरे कर रही है, और सबको पता है कि जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उनके किरदार क्या हैं, उनके जराइम क्या हैं। ये कहा जाता है कि जो हमारे जर्नैल हैं वो भी गलत कामों में मुलव्वस है सॉरी वो भी गलत कामों में और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहते हैं, जिसकी वजह से वो इनसे ब्लैकमेल होते हैं। आप क्या समझती, कहाँ तक ये दुरुस्त है बात? देखें जी, अब तो ये सारा कुछ बाकायदा सबूतों के साथ हमारे सामने है, इसको तो कोई भी झुटला नहीं सकता कि जब ये जनरल रिटायर होते हैं तो ये दूसरे मुल्कों में जा जा के इनको कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, कितने घर, प्लॉट और फॉर्म्स मिलते हैं इनको, और क्या क्या इनकी जायदादें हैं और इनके बैंक बैलेंस क्या है, ये तो सबूतों के साथ हम सबके सामने है। और इंटरनेशनल मीडिया के ने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा खास नजर रखी हुई है। आप भारत में देख लें, वहां पे क्या क्या खुशियां मनाई जा रही हैं। अल जजीरा ने इंटरव्यू किया इमरान खान का, और इस लॉन्ग मार्च में इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है जो कवरेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के ऊपर सारी दुनिया की नजर है कि ये इमरान खान जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में अवाम भी, और ये किस हद तक कामयाब होते हैं। अगर ये बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सऊदीया जो है वो मोहम्मद सलमान वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के इमरान खान के साथ बैठ के वो बात करना चाह रहे हैं और अपने अच्छे ताल्लुकात और ज्यादा बेहतर बनाना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का जो है ग्रुप आप उसको छोड़ो और रशिया के ब्लॉक में आओ, और अमेरिका का ब्लॉक छोड़ दो, क्योंकि उसने खुद भी अमेरिका का ब्लॉक जो है वो छोड़ दिया और रशिया के साथ वो कर रहा है, क्योंकि पता है उसको उसके मुल्क को, सऊदीया को किस चीज में फायदा है। तो वो पाकिस्तान को, और उसकी इमरान खान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है मोहम्मद सलमान की, और वो भी इन हालात के ऊपर उसकी भी गहरी नजर है। इमरान खान को बहुत से मुल्कों की सपोर्ट है अपनी अवाम के साथ, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर पाकिस्तान में भी अगर ये सुना जा रहा है तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए निकलो बाहर। अगर आज आप बाहर निकल आए अपने घर से तो आइंदा आपकी आने वाली नस्लें सुकून से सो सकेंगी। और अगर हम आज घर से बाहर नहीं निकले और इमरान खान का साथ नहीं दिया तो हम कभी भी गुलामी से आजाद नहीं हो सकेंगे। अच्छा, आज कल की एक और चीज सामने आई है कि रूस के सदर ने भी इमरान खान की तारीफ की है और इमरान खान के बारे में अच्छे ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। ये बताइए कि जो ममालिक हमारे पास है, चाइना है, रूस है, या जो भी ममालिक है, हमें उनसे ज्यादा हाँ जी, जो भी इर्द गिर्द है उनसे ज्यादा फायदा है कि एक जो चौथे महल्ले में मुल्क है उससे ज्यादा फायदा हो सकता है? देखें जी, अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान की पीठ में खंजर ही घोंपा है। जहां पे भी हमें जरूरत पड़ी है उसने हमें अकेला किया। ये तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर काली भेड़ें छुपी हुई हैं, इनको हम निकाल के बाहर फेंकेंगे तो हम अपने मुल्क की तरक्की की तरफ जा सकेंगे। पाकिस्तान, इमरान खान यही तो एक ब्लॉक बनाना चाहता था, रूस,
ایران، ترکی، ان کے ساتھ مل کے، سعودیہ کے ساتھ مل کے ایک اسلامی بلاک بنانا چاہتا تھا کہ یہ ایک بلاک بنے گا تو پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. یہی بات تو امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی کہ یہ روس گیا تو کیوں گیا. رشیا کا جو ولادیمیر پوٹن ہے، اس نے یہ عمران خان کو بہت پسند کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ بندہ خوددار ہے، اس کو میں کتنے مہینوں کا تیل ادھار بھی دوں گا، کنسیشن پہ تو دوں گا ہی، لیکن میں اس کو ادھار بھی دوں گا، اور گندم بھی اس کو میں ادھار پہ دوں گا، کیونکہ یہ خوددار ہے اور اس کی خودداری مجھے پسند ہے. یہ جب پیوٹن سے ملنے گیا تھا روس، اس کا دورہ تھا، گیا کہ اپنے ساتھ ڈالروں کی بوریاں لے کے گیا تھا جو پیوٹن کو پسند آئی تھی؟ نہیں، اس کی خودداری پسند آئی تھی، کیونکہ پیوٹن خود ایک خوددار ہے جو پریزیڈنٹ ہے روس کا. جب دیکھے رشیا ٹوٹا تو پیوٹن نے وہاں پر ہی کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی کہ میں رشیا کو دوبارہ سپر پاور بناؤں گا، اور اس نے وہ کر کے دکھایا. ایک بریک کا لیڈر کے طور پہ بھی وہ ابھر کے سامنے آئے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے. جی، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے صحافی برادری کا. اس میں ابھی میرے پاس اطلاع ہے کہ ایک اور بھی صحافی فیملی کے ساتھ ناروے شفٹ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح صابر شاکر بھی جا چکے ہیں. ایک نہیں، 2 اور چلے گئی ہے. اب میں نام لینا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کون گیا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ بڑا معصوم بنتا ہے اور کہتا ہے جناب ارشد شریف کو پاکستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ان پہ جب سوال کیا گیا کہ ان کے اوپر مقدمات آپ نے بنوائے تو وہ کہتا ان کو کون سا گرفتار کر لیا گیا تھا. ایک بندے کو جب پریشان کیا جاتا ہے، جس طرح سواتی کہہ رہا ہے کہ میرے پہ تشدد کیا گیا اور میں یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ خودکشی کر لوں، تو یہ لوگ ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں ہمارے جو بھی اس وقت موجودہ حکمران ہیں. میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا 35 سال میں ارشد شریف غدار نظر نہیں آیا؟ ان کے دور میں وہ غدار نظر آیا. یہ کس طرف لے کے گئے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی مقدمات اور ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ میڈیا کو تو شروع سے ہی تھریٹس رہی ہیں، جب سے میڈیا میں جو بھی جس کسی نے بھی سچ کہنے کی کوشش کی ہے. اصل میں پتہ یہ ہم لوگوں کو اب اس لیے چلا کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے سچ کہنا شروع کیا جو ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ان کو تھریٹ آ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دھمکیاں تو ہمیشہ سے ہی صحافیوں کو دی گئی ہیں جنہوں نے سچ بولا، سچ لکھا، اور جنہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کرپشن کو. اور جو ہے صحافت ہے، یہ بہت ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر آپ اس میں سچ بولتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن سارے جو پاکستانی عوام ہے ان کو اس لیے پتہ چلا کیونکہ ہر بات اگر کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ فوراً آ جاتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ پہلے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو اس لیے تو ابھی تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے 24 بندوں کا وہ قاتل ہے اور ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے. کیا کریں ہم؟ بس بعض اوقات ہم لوگ بہت مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ہم سب مل کر ایک طاقت بن کے باہر نکلیں اور اسلام آباد کی طرف اپنا رخ کریں تو ہم سب ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہم سب ان کو ہرا سکتے ہیں. جو بھی ایوان کے اقتداروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جوکوں کی طرح، ہم ان کو یہاں سے اتار کے پھینک سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی. ہم ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ارشد شریف شہید، ان کے اس دنیا سے جانے کا دکھ تو ہم سب کو ہے، لیکن مجھے ان کے اس دنیا سے جانے کا دکھ اس لیے اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے تو شہادت کا مرتبہ پا لیا. مجھے دکھ اس بات کا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ 22 کروڑ عوام جن میں ہم سب شامل ہیں، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی زندگی میں ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکے.
اور ہم نے ایک ایسا ہیرا کھو دیا. ہمیں اس کا اتنا افسوس ہے کہ ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ ہم 22 کروڑ عوام ان کا تحفظ نہیں کر سکے اور 5 بچے یتیم ہو گئے. آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ لاس ہے اس کی فیملی کو. اور وہ اتنا اچھا بندہ تھا کہ اس کو کیا آخر ایسا تھا کہ اس کو اپنے ملک میں تحفظ نہیں دیا گیا. حالانکہ اس نے صدر عارف الوی کو اس نے خط لکھا, اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس نے خط لکھا, اور کسی نے اس بات کو کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ ہمیں خط لکھ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اس کو کیوں نہیں تحفظ دیا؟ اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل بنائیں اور وہاں انکوائری کے لیے کینیا بھیجیں اور یہ کریں وہ کریں. وہ زندہ تھا تب اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ تب اس کو تحفظ کیوں نہیں دیا؟ اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے. صحافیوں کو تو تھریٹ ملتے رہتے ہیں, اور اب اس لیے زیادہ مل رہے ہیں کیونکہ ان کی کرپشن ایکسپوز ہو کے عوام میں آ رہی ہے. ایک پہلے مخصوص حلقہ ہوتا تھا جن کو ان کی کرپشن کا پتا ہوتا تھا, اب تو بچے کو پتا ہے. اب تو 100 سال کے بوڑھے سے لے کے 10-12 سال کی سینس رکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ کس نے کتنی چوری کی ہے اور کہاں پہ کیا بنایا. یہ بات. اچھا, یہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھتا, نون لیگ کی سیاست آپ کیا دیکھ رہی؟ مریم جس طرح ختم ہو چکی ہے جی, اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے, دفن ہو چکی ہے اس کی سیاست. اور اب اگر وہ عوام میں بھی آ جائے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. وہ چاہے نواز شریف خود بھی آ جائے تو اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. وہ ختم ہو چکی ہے نواز شریف کی سیاست. اچھا, یہ بتائیے, کوئی انسانی زندگی کی قدر یا مرنے کے بعد ان لوگوں میں کوئی احساس یا کوئی ضمیر نام کی چیز ہے؟ جی, مریم میں تو کوئی انسان نام کے احترام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس اس نے نازیبا ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن سے یہ بلیک میل کرتی ہے, اور اب یہ چلی گئی ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے, اس کی کیا سیاست ہے؟ اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. یہ کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی تھی, اور اس نے دیوالی پہ کیک کاٹا ہے. اسی دن بیچارہ ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہوا ہے. یہ کس قسم کی انسانیت کی بات کرتی ہے؟ یہ جو تھوڑی بہت لوگوں کے جو شعور رکھتے ہیں ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت تھی اس کے کہ چلو جی عورت ذات ہے اور نواز شریف کی بیٹی ہے, لیکن جب انہوں نے دیوالی پہ کیک کاٹا ہے اور انہوں نے خوشیاں منائی ہیں تو اس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایک شرک کرنے والی قوم کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا. شرک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا, اور انہوں نے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور اپنے جو پاکستانی بھائی تھا جو ارشد شریف تھا اس کے مرنے پہ, اس کے شہید ہونے پہ انہوں نے افسوس نہیں کیا. آپ کس مریم صفدر کی بات کرتی ہیں آپ؟ وہ تو انسانیت, تو اس کے سینے میں تو دل ہے ہی نہیں. پتھر اس کے رکھا ہوا اور دولت کی وہ پجارن ہے. وہ 25-25 لاکھ کا کوٹ وہ پہن کے باہر نکلتی ہے. یہ غریبوں کی ہمدردی یہ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے کسی زمانے میں اور ان کو اقتدار میں لا کے ان کو ہم لوگوں نے سر پہ چڑھا. اچھا, یہ بتائیے, یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے مہنگے یہ لباس پہنتی ہے, پرس پکڑتی ہے اور پھر دکھاتی ہے, ہاں جی, پھر بتاتی ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے. تو ہمارے یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, یہ غریب عوام کا خون نچوڑ کے اس نے یہ عیاشیاں کرتی ہے نا. تو یہ میں تو اللہ تعالیٰ سے آج کل یہی دعا کرتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم ان کا انجام اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو فرعون ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے. جب یہ لوگ مر جائیں گے, جب یہ قبروں میں چلے جائیں گے, تب ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہمیں اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے ظلم کمائے ہیں, انہوں نے زندہ اور لوگوں کو انہوں نے اپنی فیملی میں جلایا ہے. اب ان کا آپ ماضی دیکھ لیں تو ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم ان کا انجام ہوتے ہوئے دیکھیں. نواز شریف کا, مریم صفدر کا, آگے انہوں نے اپنی جنریشنز تیار کی ہوئی ہیں ہم پہ مسلط کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. ہم ان کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دیں گے, ہم کبھی بھی نہیں ووٹ دیں گے ان کو. یہ بھول جائیں گے. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ میری نااہلی ختم کی جائے اور میں واپس آؤں اور میں کمپین چلاؤں اور دوبارہ سیاست میں آؤں. یہ بھول جائے یہ شخص, یہ بھول جائے. یہ واپس آئے گا, اس کی نااہلی ختم ہوگی, واپس آئے گا, اس کو کون ووٹ دے گا؟ اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے.
چاہے جو مرضی یہ کر لے. اب یہ ان کی کہانی، ان کی سیاست جو ہے وہ گٹروں کی سیاست تھی ان کی، جو ہم نے دفن کر دی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پلاسٹک سرجری کرانے سے انسان کی اندرونی حالت ہی بدل جاتی ہے، جیسے چہرے کئی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مبارک بھائی. آپ کو پتہ ہی ہے پلاسٹک سرجری سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. انسان کے دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور جن کے دل چاہے بدل دے. اتنے آپ بلال حبشی کو دیکھ لیں، آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھ لیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جس کی چاپ میرے سے بھی پہلے جنت میں سنائی دی گئی؟ تو حضرت بلال حبشی. چہرے خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کی پلاسٹک سرجری یہیں پر ہی رہ جائیں گی. انسان مٹی کا بنا ہوا مٹی کھا جائے گی. اچھا ایک آخر پہ مجھے بتائیں کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک کا ادھر آیا، یورپ میں جہاں جہاں بھی گیا، صرف ایک عمران خان کی گھڑی سب کو نظر آ گئی، نہ عدالتوں کو یہ دولت نظر آئی جو وہاں سے گئی ہے باہر. جو دولت پاکستان میں آئی ہے وہ تھوڑی بہت ہی نظر آ گئی جو عمران خان لے کے آیا، اور ان لوگوں پہ کیس تھے، سب کچھ تھا. اب آ کے فوج کے 2 جوان بتا رہے ہیں کہ جناب غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اس پر کوئی پریس کانفرنس میں سوال کسی نے کیوں نہیں کیا؟ جی اتنے بڑے مقدمات ختم ہوئے، آپ اس وقت تو آ کے نہیں بولے. وہ سب سمجھا بجھا کے ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ سوال کوئی نہیں کرنا، بس ہم نے جو کچھ کہنا بس وہی سننا ہے آپ نے. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ ہماری جو جرنیلز اور بریگیڈیئر ہیں وہ کہاں پہ ہیں. سوال کرنے کی کسی میں ہمت تھی ہی نہیں. ان کو تو بس بٹھایا گیا تھا، ایک فارمیلٹی پوری کی گئی تھی. ان میں سے کسی جو بھی سچ بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں صحافیوں کو بلایا گیا؟ یہ جو ہے سمیع ابراہیم ہے ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جو عمران ریاض ہے ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جمیل فاروقی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے تو سوال پوچھنے تھے نا، اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا. بلایا صرف ان کو گیا جن کو لفافے ہاتھوں میں پکڑا دیے کہ ہم نے جو کہنا نا بس چپ کر کے تم لوگوں نے سننا ہے اس کو، سوال کوئی نہیں کرنا آپ نے. یہ میں سوچ رہی تھی یہ کون سا ایسا ISI کا ہمارا جو ہے یہ DG ہے، یہ کون سی SII کی بات کر رہے ہیں جو جس کو اپنے ملک کی اندرونی حالت کا نہیں پتا. بڑے کہتے ہیں جی ISI جی مانی ہوئی ہے. میں تو اس پہ بات پہ بلیو نہیں کرتی. اگر ISI مانی ہوتی تو کیا پاکستان آج یہاں پہ ہوتا؟ پاکستان تو ترقی کی منزلیں نہ طے کر رہا ہوتا کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے. یہ اس چیز کا ISI کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کو تھریٹ مل رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے. اندرونی حالت کا تو پتہ نہیں ISI کو. اور یہ بڑے ڈنکے بجاتے ہیں جی افغانستان میں یہ کیا ہے اور وہاں پہ یہ کیا، امریکہ کو بھگایا ہے انہوں نے. میں نہیں اس بات کو مانتی. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے جو افغانستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور انہوں نے امریکہ کو نکال کے باہر پھینکا 20 سال میں. ISI کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اچھا کوئی ایسا تو پاکستان آج تک مضبوط ہوتا. کوئی ایسا ادارہ ہمارا جو آپ سمجھ رہی ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہو؟ نہیں جی کوئی نہیں ہے ایسا. اچھا آج تک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے ادا کر رہا ہو. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا رول آف لا نہیں ہے کوئی ادارہ کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کرپٹ ہے اوپر سے لے کے A to Z سب. اور ان کو پتا ہے کہ آئین قانون کیا چیز ہے؟ پتہ سب کو ہے لیکن وہ ڈالروں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ڈالروں کی پٹی بندھی ہوئی آنکھوں پہ، منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر لفافوں سے بند نہ ہو تو پھر ویسے ہی ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا، جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا. اگر کوئی پیسے نہ لے تو پھر اس کو ویسے خاموش، ساری زندگی کے لیے خاموش کروا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ یہ جو جتنے لوگ ان کی ویڈیو مریم نے قابو کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ساری جان مریم کے قبضے میں ان کی. جی
میں کہتی ہوں کہ اب تو پوری عوام کو پتہ چل گیا نا کہ مریم کے پاس ان کی نازیبا ویڈیو ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا تو دکھا کے پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہمیں پتہ چل ہی گیا. تو ان کو جو سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اداروں میں، ان کو بے دھڑک اور ان کو نہ ڈر ہو جانا چاہیے. کیا ایک چیز کا پتہ چل جائے یا دکھا دیا جائے برابر ہی ہے میرے نزدیک. اگر ہمیں نہیں دکھائی گئی لیکن ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ان کی نازیبا ویڈیو ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈر اور خوف ختم کر دیں کہ عوام کو ہمارا پتہ چل گیا، اب ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب چاہے دکھا بھی دیں یہ ویڈیو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ ایک آپ سمجھ رہے کہ ہاں جی، کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں؟ سمجھ گیا ہوں. میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا، ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں. دوسری طرف پھر ایسی ویڈیو کیسے ان کے پاس چلے جاتی ہے؟ یہ پھر لوگ کوئی غلط کام کرتے تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں اسلام کے مطابق چلنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں. ان کا اپنا بھی جو بڑے اداروں میں جو آفیسرز بیٹھے ہوئے، ان کا اپنا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا کہ جس کے بدلے میں ان کی ویڈیو بنائی جائے. وہ ایک غیر ارادی طور پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. نشے کی حالت میں بندہ کیا کچھ کر لیتا ہے، اس کو اپنے آپ کا ہوش تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ جان بوجھ کے میرے خیال میں یہ حرکتیں نہیں کرتے، ان سے کروائی جاتی ہیں. حالات اس نہیں تو موڑ پہ بنیادی چیز تو یہی ہے نا کہ کے لیے- نشہ اسلام نے منع کیا ہوا ہے. بنیادی چیز تو یہی ہے کہ غیر اسلامی کام شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ نوبت آتی ہے نا. وہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، جو کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا برا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ کے خدا بن گئے ہیں، اور پھر جب وہ خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر پتہ ہے آپ کو ذلت ہی ذلت ہے اس میں. اگر یہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے اپنے آپ کو عوام کے خادم سمجھے تو ان کی کبھی بھی نازیبا ویڈیو نہیں بنے گی. بہت شکریہ آپ کا. کبھی بھی ان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. اپنا خیال رکھیے، پھر بھی آپ سے پروگرام ہوتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو. اوکے. ناظرین، یہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. اداروں کی بھی آپ نے سن لی، اور وہاں پہ جو ادارے ہمارے روزانہ خالی پلاؤ پکاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم بڑی طاقت میں ہیں، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کچھ لوگ کامنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ میں فوج کے خلاف ہوں، میں فوج کی بڑی عزت و احترام کرتا ہوں، مگر یورپ میں رہ کے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی جنرل غلط بات کرے، چیف آف آرمی سٹاف ہو یا کوئی بھی ہو، اسے جب تک آپ غلط نہیں کہیں گے تو میرا خیال ہے پھر آپ اپنے آپ سے بھی ناانصافی کرتے اور لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے. چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو. تو غلط کو غلط کہنا سیکھیے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا سیکھیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، یہ بھی ایک اچھا چینل ہے. السلام علیکم ناظرین، امریکہ سے ایک لڑکی کا میسج ہے، سنتے ہیں کیا کہتی ہے. جی فیض احمد نے کتنا خوبصورت شعر لکھا ہے. جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ عرش شریف کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عرش شریف کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کے درجات بلند کرے. میں نے بات کرنی تھی لیکن بات نہیں کر پائی کیونکہ بلڈ پریشر ہائی تھا اور دل اتنا دکھی تھا. ایسے لگتا جیسے کوئی اپنی فیملی سے بندہ چلا گیا. وہ ہمیں اپنی فیملی کا ممبر لگتا تھا، وہ کوئی غیر نہیں لگتا تھا. اور کل میں نے خلیل الرحمان صاحب کا وہ پروگرام دیکھا جس میں انہوں نے بے شمار لعنتیں دی ہیں مریم لوہاری کو. تو جب میں نے یہ سنا تو میرا بلڈ پریشر کچھ بہتر ہوا، میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، کیونکہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ میرے سے پہلے شکر ہے کسی نے ہمت کر کے وہ کر دیا. کیونکہ اس کو عورت کو بہت زیادہ شوق ہے لعنتیں سمیٹنے کا. اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. غیرت مند بات انسان تو جو ہوتا ہے نا، خاص کر کے عورت، وہ تو چھوٹی سی بات پہ مر جاتی ہے. اس کو تو دو بندے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے. لیکن یہ اتنی بے غیرت عورت ہے کہ اس کو شرم ہی نہیں آ رہی.
ان کے اندر جو 30 40 45 سال سے گند جا رہا ہے نا حرام کا پیسہ، اس نے ان کو بالکل اس طرح کر دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں حلال حرام کیا ہے۔ اس نے جو عرش شریف کی تابوت پہ ٹویٹ کیا ہے اور بے شمار لوگوں کے دلوں کو دکھی کیا ہے، یہ لوہاروں نے اپنی فطرت دکھائی ہے، لوہاری نے، کیونکہ لوہار کا کام ہے کہ وہ جب چوٹ مارتا ہے تو بڑی سخت مارتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی سخت چوٹ ماری ہے کہ ہر دل دکھی انہوں نے کر دیا ہے۔ اس بغیرت کو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے دنیا نہیں چھوڑنی، اس نے نہیں مرنا، اس کی فیملی میں سے کسی نے نہیں مرنا، لیکن یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جو دنیا پہ آیا وہ موت کا مزہ چکھے گا، وہ دن آئے گا جس دن مریم نے بھی مرنا، اس کے باپ نے بھی مرنا، اس کے بیٹے نے بھی مرنا، ساری دنیا نے دنیا سے جانا ہے، انکار نہیں کوئی بندہ کر سکتا۔ اس کے 2 بھائی بھی ہیں لیکن ان کو اتنا شوق نہیں ہے لانتیں سمیٹنے کا، نہ اس کی دوسری بہن کو۔ یہ کہتی ہے سب کا ٹھیکہ میں نے اٹھایا ہوا ہے اور میں نے اس بیڑے کو چلانا ہے۔ چلو خیر، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا، تو اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ عرش شریف ایک ایسا صحافی تھا، ایک سچ بولنے والا، وطن سے محبت کرنے والا، دلیر۔ کیا اس لیے اس کو شہید کر دیا کہ وہ ان کے کالے کرتوتوں کی خبریں اندر سے نکال کر لاتا تھا اور عوام کو بتاتا تھا؟ انہوں نے اس کو چپ کروا دیا۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کی حفاظت نہیں کوئی کر سکا، اب وہ چلا گیا تو بے شمار پولیس ہے ادھر۔ وہ کیا کر رہی ہے وہاں پولیس؟ کیا ان کو ڈر ہے کہ عرش شریف اب بھی اٹھے گا اور اٹھ کے ہماری کرپشن کے اوپر کوئی مضمون تیار کرے گا، ہماری کرپشن کو ننگا کرے گا؟ نہیں، وہ چلا گیا۔ اب آپ اپنی پولیس واپس لے لیں رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، یہ پولیس آپ کے گھر کے کام میں آئے گی۔ پلیز نہ کریں سیکیورٹی عرش شریف کی، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اللہ کافی ہے سب غریبوں کا۔ جن لوگوں کو بھی آپ شہید کرتے ہو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور آپ کی قسمتوں میں صرف لانتے ہیں اور آپ قیامت تک سمیٹتے رہو گے یہ لانتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ باجوہ پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا قصور ہے یا ادھر ادھر کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں ہے۔ معصوم ہے باجوہ بیچارہ، اور معصوم ہے نواز فیملی، اور معصوم ہے زرداری فیملی۔ قصور ان کی ماؤں کا ہے جنہوں نے ایسی اولادیں پیدا کی اور ان کو تربیت نہ دی کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ آپ بندہ ہی مار دیتے ہو، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے پارے میں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے سخت ہیں کہ جیسے بنجر پہاڑ ہے، اور کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں جس طرح ان کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ کچھ کے دل ایسے ہیں یہاں پودے پھل پھول اگتے ہیں کچھ پہاڑوں پہ۔ یہ پورے اس بارے میں بہت پیارا واقعہ ہے، جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک میسج میں اس کو کلیئر کرنا مشکل ہے، لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ دے رہی ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے جب قرآن پاک اتارا تو اس کے پہلے اس بارے سے کیا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی پہ بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کرپشن کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اور ہم نے ان لوگوں نے پورا ملک کھا کے اپنے اندر سما لیا ہے، اور اچھے بھلے سلامت پھر رہے ہیں، دیوالیاں منا رہے ہیں، اور بیٹی ٹویٹ کر رہی ہے بیٹھی بے غیرت $5,000 کا کوٹ پہن کے۔ جو امریکہ میں رہنے والے بھی $5,000 کا کوٹ نہیں پہن سکتے، اس بے غیرت نے پہنا جو کچھ بھی نہیں کرتی، سارا دن لوگوں کی دل آزاریاں کرتی ہے، وہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں مسلمان عورتوں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس دنیا کی تعلیم تو دلواتے ہی ہو، لیکن دین کی تعلیم دلواؤ۔ قرآن پاک ان کو خود پڑھاؤ اس طرح
کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے سے سمجھ آتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک کو اگر مطلب ایک بندہ اس کو ختم کرے تو یہ 30 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے جب سمجھنا ہے تو ہم نے اس کی اردو پڑھنی ہے، عربی تو نہیں، عربی بھی پڑھیں گے تو ترجمہ اردو میں ہی ہم نے کرنا ہے۔ تو ایک جو پارہ ہے اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو۔ تو جو ذرا زیادہ تھوڑا سلو پڑھتے ہیں وہ گھنٹے میں پورا کر لیں گے، جو فاسٹلی پڑھتے ہیں وہ 30 منٹ میں اس کا پارہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور مائیں اگر روز پڑھ کے بچوں کو اپنے کو سمجھائیں اور ان کو بھی پڑھائیں تو جو بچے ہیں آنے والے وقت میں جو سیاست دان بن کے آئیں وہ گلاب کے پھول کی طرح بن کے آئیں، شفاف، وہ بے شمار پیسہ دیکھیں بھی تو ان کا اندر جو ہے وہ محفوظ مضبوط رہے، ڈولے نا کہ پیسہ دیکھا مال گیا اندر گیا کہ بس ہڑپ کر لو، یہ ساری پراپرٹیاں بنا لو، کچھ پاکستان میں بنا لو کچھ باہر بنا لو۔ نہیں، وہ یہ سوچیں کہ یہ پیسہ قوم کی امانت ہے، یہ ہم نے قوم پہ لگانا ہے، ہم نے قوم کے لیے یونیورسٹیز بنانی ہیں، کالجز بنانے ہیں، مدرسے بنانے ہیں۔ ایسے مائیں ایسے بچے پیدا کریں، ایسے بچے جوان کریں۔ جو ایک سمجھدار نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں آپ کو پڑھی لکھی نیشن دوں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سکھاتی ہو کہ ان کے دلوں میں قرآن پاک بیٹھ جاتا ہے، کوئی قرآن، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، وہ کبھی کرپشن نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کے بچوں کو اغوا نہیں کر سکتا، وہ کبھی عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کیا ہے، اکیلی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا مسلمان یہ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے تو مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ او بے غیرت لوگو، آپ نے تو مسلمانی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ساری دنیا کو بتایا چند دن پہلے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کرپشن کے اوپر لیکچر دیتے ہوئے نواز شریف کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ کرپشن کا بادشاہ ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی کیسی اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ پر کہاں سے آئے شرم؟ کیونکہ شرم تو اسی کو آتی ہے جس میں ہوتی ہے، جس میں نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، جو کچھ کوئی مرضی کرتا رہے۔ ان کو دنیا چاہیے، ان کو دنیا کے بیٹے چاہیے، دنیا کی پراپرٹیز چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، نہ تمہاری جائیدادیں کام آئیں گی، اس دن تمہارا نفس کام آئے گا کہ آپ نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ دنیا میں کیا۔ خدا کے واسطے مت ظلم کرو۔ اب عرشے شریف کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بڑے سارے اور صحافی بھی لائن میں ہیں، جن میں عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، صدیق جان، جمیل فاروقی اور بے شمار صحافی ہیں جو ماشاءاللہ بڑی سچی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور نیک کرے۔ اور آج میں پروگرام دیکھ رہی تھی کہ میر حامد کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے۔ یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے، میرے تو کان یقین نہیں کر رہے تھے کہ میر حامد صاحب بول رہے ہیں۔ اسی طرح اگر باقی صحافیوں کا بھی اندر جاگ جاتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ناظرین، یہ میسج امریکہ سے ہمیں ملا، میں نے بھی نہیں پہلے سنا، میں نے کہا اکٹھے سنتے ہیں، کیونکہ ہم تو سچ اور حق کی بات کے لیے یہ چینل پہ پروگرام لے کے آتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارحم امیر۔ تو ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہسٹری آف جارڈن اور قوم لوط پر عذاب۔ اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ قوم لوط پر ہی کیوں عذاب آیا؟ ڈیڈ سی کیا ہے؟ اور اردن کو دنیا کے عجوبوں میں سے 8واں عجوبہ کیوں مانا جاتا ہے؟ اس سے متعلقہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ملیں گے۔ مختصر یہ کہ دنیا میں آج بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ہم جنس پرست عام ملے گی، خواہ وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو۔ بہت سے ملک میں ایسے قوانین بھی قبول کروائے گئے ہیں۔
जिसको इस्लाम में इनकार किया गया है। ना सिर्फ इस्लाम बल्कि इससे बहुत कदीम साल पहले भी हम जिन्स पर से इनकार किया गया और कौम लूत पर अजाब आने की सबसे बड़ी वजह भी ये थी। तफसील से जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जानिब। उर्दन इस मुल्क का कदीम नाम है, जबकि अंग्रेज़ी में इसको जॉर्डन कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम हशमत किंगडम ऑफ जॉर्डन है। ये मुल्क मशरिक़ वाइद में वाक़या एक कदीम इस्लामी मुमलिकत है जो उर्दन दरिया के किनारे वाक़या है। मगरबी एशिया का ये मुल्क दरियाए उर्दन के मशरिकी किनारे पर मौजूद है। इसका नाम दरियाए उर्दन के नाम पर रखा गया। उर्दन का मतलब ढलवान है। जॉर्डन और उर्दन के शुमाल में शाम वाक़या है, मशरिक़ में इराक़ और सऊदी अरब वाक़या है और मगरिब में इसराइल जैसे ममालिक वाक़या हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 92,300 मुरबा किलोमीटर है, जबकि कुल आबादी 5,06,11,202 अफराद तक शुमार की गई है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम और सरकारी ज़ुबान अरबी है। कुवैत के दिनार, बहरीन के दिनार और ओमानी रियाल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चौथी मजबूत करेंसी इस मुल्क की यानी उर्दन के दिनार को माना जाता है, जो एक दिनार पाकिस्तानी 196 रुपये और इंडियन 99 रुपयों के बराबर है। बल्कि ये मुल्क दुनिया की चौथी मजबूत करेंसी का हामिल मुल्क है, मगर इस मुल्क में गुर्बत की शरह 16% और बेरोज़गारी की शरह लगभग 30% के करीब है। चले आइए अब हम उर्दन के बारे में कुछ तफसील से जानते हैं। उर्दन की तारीख़ कदीम अबरानियों से शुरू होती है। मुसलमानों ने इस इलाके को इब्तिदाए इस्लाम ही में फ़तह कर लिया था। 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये इलाका खिलाफत उस्मानिया का एक हिस्सा रहा। पहली जंग अज़ीम के बाद फ़्रांस के ज़ेर कब्ज़ा मुमलिकत का शाम का हिस्सा रहा। 1932 ईस्वी में मौजूदा उर्दन को बरतानवी हुकूमत से इश्तराक हासिल हुआ और अमीर अब्दुल्ला बिन हुसैन ने बरतानवी हाकिम की हैसियत से इलाके का नज़्म नस्क संभाला। 23 जनवरी 1999 को शाह हुसैन ने कैंसर की बीमारी के पेश नज़र अपने भाई हसन बिन तलाल को हुकूमत से फारिग करके अपने बेटे अब्दुल्ला बिन हुसैन को वली अहद करार कर दिया। 2 फरवरी 1999 को इनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद अब तक बादशाह अब्दुल्ला दोम जॉर्डन के इक़्तिदार पर विराजमान रहा। जॉर्डन का दारुल हुकूमत अमान है। जब बात की जाती है अमान की तो बहुत से लोग इस सोच में गुम हो जाते हैं कि अमान क्या कंट्री का किसी मुल्क का नाम है या किसी शहर का नाम है। तो आपको बताते चलें ये 2 अलग अलग नाम हैं। एक का नाम ओमान है और एक का नाम अमान है। ओमान एक अलग मुल्क का नाम है, जबकि जॉर्डन के सबसे बड़े शहर और इसके दारुल हुकूमत का नाम अमान है। यहाँ का तर्ज हुकूमत मुवस्सी बादशाहत पर मबनी है, जिसमें बादशाह को बहुत ज़्यादा इख्तियार हासिल है। कौमी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक अवान बाला है और एक अवान ज़री है। इस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की रुकनीत भी हासिल है। मजमूई तौर पर यह मुल्क एक गरीब मुल्क है। निस्फ से ज़्यादा हिस्सा लावे के सहराओं पर मुश्तमिल है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत 45 फ़ारेनहाइट से 76 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। उर्दन में ज़राअत सिर्फ 10% इलाके पर होती है, जहां पर सिर्फ आम सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, जबकि बाज़ इलाकों में गंदम की काश्त भी महदूद ज़राए पर की जाती है। उर्दन की तहजीब व सकाफ़त में अरब ममालिक की गहरी छाप है। रस्म रिवाज और इलाकाई तौर तरीके तकरीबन अरब ममालिकत से मुताबिकत रखते हैं। अलावा ज़े उर्दन में ड्रामा कल्चर और खेलों को अहम मुकाम हासिल है। रोमियो के दौर में बादशाह रूमी ने मजहब असायत को मुतारिफ कराया और देवता सहरा की इबादत को असायत की इबादत के साथ तब्दील कर दिया। जॉर्डन के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। यहाँ पर आने वाले सियाहों को बड़ी फराख दिली से खुशमदीद कहते हैं और अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी करते हैं। यही वजह है कि आपको यहाँ पर हर लम्हा अहलन व सहलन की सदा सुनाई देती है। तो आइए अब हम बात करते हैं जॉर्डन के मशहूर शहर पेट्रा की। ये बहुत पुराना और कदीम शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं। बहुत दूर दराज से सियाह यहाँ पर तारीख़ी मकामात को देखने के लिए आते हैं। पेट्रा ये उर्दन में वाक़या है। उर्दन में पेट्रा उस शहर को कहते हैं जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो।
पेट्रा अपने चट्टानी माहौल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसकी इबादत गाहें, मकबरे, थिएटर वगैरह पत्थर को तराशने के फ़न का एक अजीम नमूना बयान करते हैं। इनके रंग भी मसाली हैं। इमारत करमजी, गुलाबी और अर्गवानी रंग के राइमस्टोन से तराश की गई हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि ये अजीब शहर किस तरह मौरज़े वजूद में आया था। एक वो लोग जिन्होंने इस शहर को मशरिक़ वस्ती के इब्तदाई तहज़ीब के लिए एक अहम मरकज़ के रूप में ढाला, और वो नबाहटन थे। नबाहटन वो लोग थे, ताकतवर अरब लोग जो पहले फ़लस्तीन के मशरिक़ जनूब और जनूब मशरिक़ में आबाद थे। वो लोग खाना बदोश चरवाहे थे जो मशरिक़ी वस्ती के कारोबार से भी मुंसलिक थे। वो मशरिक़ से मसाले वगैरह लाते थे और इन मसाला जात को यूरोप रवाना कर देते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तजारत में भी तरक्की होती रही, हत्ता कि वो आज के दौर के शाम ता सऊदी अरब के इलाके तक फैल गई और काफ़िलों के कई एक रास्ते इनके कंट्रोल में थे। वो लोग दौलतमंद होने के साथ साथ ताकतवर भी हो गए थे, लिहाजा उन्होंने पेट्रा पर कब्जा जमा लिया। रूसी सदी के बाद नबाटीन रोमियों के हाथों शिकस्त खा गए और रोमी सल्तनत में शामिल कर लिए गए, लेकिन पेट्रा की अहमियत कायम रही और इसको तजारती मरकज़ी हैसियत हासिल रही। तामीरात में रोमी तर्ज तमीर अपनाया गया और असायत को भी मुतारिफ़ करवाया गया और देवता सहरा की इबादत को असायत के साथ तब्दील कर दिया गया। पेट्रा हनूज़ काफ़ी काम जारी है, जिसके खंडरात 1812 में दरियाफ्त किए गए थे, जो दुनिया भर के सियाहों के लिए दिलकशी का बायस साबित हो रहा है और पेट्रा को दुनिया के कदीम अजूबों में एक अजूबा साबित करने का बायस भी साबित हो रहा है। पेट्रा के इस शहर में एक तहजीब आबाद थी, इसको अल-नबातीन कहा जाता है। इस तहजीब के लोग अरब कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और ये लोग पहाड़ों को काट कर अपने घर बनाया करते थे। इनकी इस कारकर्दगी को आज भी देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर इतनी उम्दा और खूबसूरत अमीरात की गई थी। अल-नबातीन कबाइल के अलावा भी ये शहर और दीगर कबाइल का भी घर था। मिस्र और रोम के दरमियान इस शहर से तजारत हुआ करती थी। इस शहर पर मिस्री फ़िरौनों का भी कब्जा रहा था। इसके बाद इस इलाके पर रोमन सल्तनत ने कब्जा कर लिया था। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। यहाँ पर नए साल को बड़ी खुश उसलूबी से मनाया जाता है। नए साल की आमद पर रोशनी की जाती है और दिए भी जलाए जाते हैं। अरब का साल कमरी कैलेंडर पर मुश्तमिल होता है, चनाचा हम इस ज़माने को अगर शमसी साल में तब्दील करके देखें तो ये ज़माना 309 साल बनेगा। दुनिया का ये कदीम शहर खंडरात पर मौजूद है। इस शहर को दुनिया में वर्ल्ड सेंकर विंड्स पेट्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया गया। यहाँ का बादशाह अपनी सुतीली बेटी से शादी करना चाहता था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, मगर उसके बावजूद उसने अपनी बेटी से शादी कर ली और उसकी बेटी ने हक महर में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग लिया। इस जगह पर हज़रत उबैद बिन जर्राह और हज़रत जाफ़र त्यारा की कब्रें भी मौजूद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें इस मुकाम पर जंग मोता के दरमियान टूट गई। जंग मोता के बाद असलीबियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे सलीबियों से आज़ाद कराया था। उद्दन में आज भी बहुत सी ऐसी तारीखी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं। इन्हीं में से असहाब काफ का वो गार भी मौजूद है, जहाँ पर ये 7 असहाब 300 साल तक सुला दिए गए थे। हर साल लाखों लोग इस मुल्क की सैर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुल्क इतना खूबसूरत है कि इसको मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ पर कुदरती खूबसूरती भरी पड़ी है। यहाँ पर रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, जहाँ की खूबसूरती आपको हिलने नहीं देगी। उर्दन एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर तकरीबन 93% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 6% ईसाई और 1% दीगर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। उर्दन के बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ के लोग खाने पीने में किसी से भी कम नहीं हैं। यहाँ पर एक से एक बढ़कर रवायती खाने मिल जाते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं डेड सी की। डेड सी बहर मुराद, बहर मैयत, ये कदीम ज़माने में बहर लूत भी कहलाता था। ये कौम लूत पर अजाब के नतीजे में ज़ाहिर हुआ था। ये समुंदर इससे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। मसीहों का अकीदा है कि ये दुनिया की सबसे सेहत बख्श झील है और ये मौज़ा है। बाइबल में इसको दरियाए शोर के नाम से जाना जाता है। कई उलमा का कहना है कि इसकी तह में शो और अमूरा के कदीम शहरों के खंडरात वाक़या हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस शहर को तबाह बर्बाद होते देखा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये जदा अंबिया के साथ इराक़ के शहर उर्स से निकले। इसके बाद सफ़र करते हुए सतून के करीब पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ सतून में रुक गए। सतून के लोग बड़े ही खुशहाल थे, इसलिए इनके यहाँ मेहमानों की आमद रहती थी। इसलिए ये मेहमानों की आमद से तंग आ चुके थे। इब्लीस एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार करके इनके यहाँ दाखिल हुआ। इन लोगों से बदफेली करवाई और इन लोगों से कहा कि अगर तुम मेहमान नवाजी से जान छुड़ाना चाहते हो तो लोगों के साथ बदफेली करो। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोगों ने वो बेहयाई वाले काम किए हैं जो इससे पहले किसी कौम लोगों ने नहीं किए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेहमान बनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। आप उनके लिए बुना हुआ बछड़ा लेकर आए, मगर मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर फरमाया कि हम फरिश्ते हैं और आपको बेटे इसहाक और पोते याकूब की विलादत की खुशखबरी देने और कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले बेटे और पोते की खुशखबरी पर खुश हुए, फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का सुनकर परेशान हो गए। फरिश्ते वहाँ से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। सतूनियों को पता चला तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह सुब्हाना ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम इन बदकारों पर अजाब लेके उतरे हैं। आप मोमिनीन और अपने अहलो याल को साथ लेकर बस्ती से निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चनाचा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर निकल गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बस्तियों को उठाकर उस्मान की तरफ बुलंद हुए और ऊपर जाकर इन बस्तियों को उल्टा कर दिया और बस्ती पर पत्थरों का मींह बरसाया गया। हर पत्थर पर उस फर्द का नाम लिखा था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर देख लिया, फिर अज़ाब इलाही की पकड़ में आ गई। ये चट्टान आज भी बहरे मैयत के किनारे मौजूद है और ये दूर से एक हैरान परेशान खतून दिखाई देती हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इसके बाद अपनी साहबजादियों के साथ गौर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रोज़ा पहाड़ी पर है। सतून की मुनासबत से हम जंसियत को सलूम और लवातन का नाम दे दिया गया। एड्स के मर्ज़ का आगाज़ भी हम जंसियत से हुआ था। अल्लाह कहते हैं, देखो कैसा अंजाम हुआ था मुजरिमों का। अल्लाह के अज़ाब की वजह से आज भी ये इलाका 1300 फीट ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है और ये दुनिया का पस्त तरीन मुकाम है और इसमें कोई समुद्री हयात नहीं होती, इंसान भी नहीं डूबते। ये 50 किलोमीटर का ज़मीन है जहाँ पर ये अज़ाब आया था। पूरी दुनिया से लोग ये मुकाम देखने के लिए आते हैं। बंदा जैसे ही डेड सी के करीब पहुँचता है तो यहाँ का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। मसीही मट्टी और पानी को जिल्द के लिए शाफी समझते हैं। उर्दन की बेशुमार कंपनियाँ डेड सी के कीचड़ से बहुत ज़्यादा मड मास्क बनाती हैं और इनको बैरून ममालिक में भी इनकी तजारत करती हैं। पेट्रा को वादी मूसा भी कहा जाता है। अब आपका सवाल होगा कि पेट्रा को वादी मूसा क्यों कहा जाता है, तो बताते चलें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म व सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया, उन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर असा मारा तो चश्मे फूट पड़े, जिससे देखते ही देखते
12 चश्मे फूट पड़े। इसलिए इलाके को वादी मूसा कहा जाता है। इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इनके दरमियान 6 मीटर का दर्रा है। गली के दोनों जानिब पानी की नालियां साथ साथ चलती हैं। दर्रे के दोनों जानिब बुलंदी पर पेट्रा के लोगों की रिहाइशगाहें हैं। मौजूदा गली के आखिर पर एक इमारत है। ये इमारत अल खजीना के नाम से जानी जाती है। ये इमारत 30 मीटर ऊंची है। ये इमारत मकामी लोगों के मुताबिक इसमें फ़िरौन ने अपना ख़जाना छुपा रखा था, जिसकी वजह से इसको अल खजीना का नाम दिया गया। पेट्रा के मुकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी मकाम पर मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की चढ़ाई वाली मुसाफत तय करना पड़ती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी इसी मुकाम पर हुआ था। अल्लाह ताला ने इस पर पर्दा डाल रखा है। ज़माने कदीम में पेट्रा जॉर्डन का दारुल हुकूमत था, लेकिन इस वक्त अमान जॉर्डन का दारुल हुकूमत। अमान पेट्रा का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर इस मुल्क की कसीर आबादी मौजूद है। यहाँ पर बेशुमार जैतून के दरख्त मौजूद हैं। यहाँ के जैतून पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोगों का ज़्यादा झुकाव मगरबी सकाफ़त की तरफ है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।